نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہمارا درس جو ہے آج کا سورہ یوسف آیت نمبر 21. اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حسد اور کنویں میں ہلاکت اور قافلے والوں کی محبت سے بچ کر مصر پہنچتے ہیں. مصر تو گویا کہ اب یہ دوسرا مرحلہ ہے مصر کا. تو ہم مصر سے شروع کرتے ہیں درس آج کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور کہا الذی یعنی اس نے، اشتراہ جس نے خریدا اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو، من مصر مصر میں، اپنی بیوی سے، اکرمی مثوا اسے عزت سے ٹھہراؤ. ممکن ہے کہ وہ ہمیں نفع دے، ینفعنا، او نتخذ ولدا یا منہ بولا لڑکا بنائے. تو دیکھیے اس میں دو باتیں ہوئی. اب اس بات کو بھی سمجھتے جائیے فہم قرآن میں کہ وقال الذی سے اللہ کا کلام ہے، لِامْرَأَتِهِ تک اللہ فرماتے ہیں. پھر وہ شخص کہتا ہے کہ اکرمی مثوا، یہاں سے اس کی بات شروع ہو رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے مکنہ یعنی قدرت دی، جگہ دی یوسف کو زمین میں، تاکہ ہم اسے سکھائیں تعویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر. اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں غالب ہے، مگر اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے. تو وقال الذی اشتراہ ترجمہ کریں گے کہ یوسف علیہ السلام کے خریدار نے کہا. اشترا ابھی تو پرانا ترجمہ ہے، اور کہا اس نے، جس نے خریدا اس کو، یوسف کے خریدار نے کہا. تو یوسف کا خریدار
نام نہیں اس کا. تورات میں اس کا نام فوتیفار. اس کا ترجمہ چند آیت کے بعد کلام پاک میں ملے گا، چونکہ قصہ توریت کا عبری میں، تو اب یہ اس کا کلام پاک میں، وہ بھی براہ راست نہیں. وقالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے کہا، تو یہ اشترا. تو خریدار کا نام فوتیفار ہو یا عزیز ہو. کیا مطلب عزیز؟ ایک تو وہ عزیز العزیز الغفار. عزیز یعنی یغلب ولا یغلب، جو ہمیشہ غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا. چونکہ یہ صاحب اقتدار تھا اور وزیر تھا، لہذا اس کا اپنا حکم چلتا تھا. تو وقال لذ اشتراہ من مصر، تو یہ ہے یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا. اب سنیے آگے. من مصر، مصر کا. تو مصر کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے چند حقائق رکھتا ہوں، 6-7. آپ سنیے، ساتھ میں رہیے، کہ اس کے جو خصائص ہیں اور کسی شہر کو نہیں، ملک کو نہیں. تو سب سے پہلے اس میں ایک بات کہ قرآن میں اس کا ذکر، احادیث میں اس کا ذکر 2. لیکن اس کے پہلے 4 چیزوں سے فارغ ہوتے ہیں. مصر کی وجہ تسمیہ، نام اس کا، وجہ کیا؟ مصر کے پہاڑ، مصر کے دریا، مصر کے آثار قدیمہ. یہ ایسے خصوصیات ہیں کسی اور کو نہیں. چلیے شروع کرتے ہیں وجہ تسمیہ. مکے کا بھی نام ہے، مدینہ کا بھی نام ہے. مکے کا نام کلام پاک میں بے بکت، بے بکت کہتے ہیں. کیا؟ مکہ. لکھتے ہیں کیا؟ ام القرا. تو کتنے نام ہوئے؟ 3. مدینہ، یا اہل یثرب لا مقام لکم، مدینہ کا نام کیا؟ یثرب. ومن اہل المدینتی، مدینہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائے تو مدینۃ النبی. پھر آپ نے نام رکھا طیبہ. لیکن مصر کی وجہ تسمیہ آج تک مصر اور قیامت تک مصر. بتائیے کسی کو ہے یہ تخصص حاصل؟ مصر کو ہے. کیا مطلب مصر کا؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے حام، سام، یافس. تو حام کے ایک بیٹے، اب بیٹے سے مراد پوتے، جس کا نام مصر، مصر بن حام، اس کا نام ہی مصر. تو طریقہ یہ تھا کہ نوح کو آدم ثانی کہتے ہیں، کہ جب اولاد بڑھتی تھی تو چلیے یہ حصہ آپ لیجئے. تو اس طریقے سے ہندوستان اور آسٹریلیا سب طرف پھیلتے گئے یہ حام کی اولاد. تو خلیج میں سامی ملیں گے آپ کو نا، سوڈان وغیرہ سامی. تو یہ اس کے حصے میں آیا، اس نے اس کو آباد کیا، اس کا نام رکھا کیا؟ مصر. آج تک مصر، آج تک مصر ہے. تو یہ اس کی وجہ تسمیہ. چلیے آثار قدیمہ. آثار قدیمہ ایسے ہیں، احرامات آپ دیکھیے، 3 بڑے احرام، اس میں سب سے بڑا احرام آپ یقین جا کر مشاہدہ کیجئے، 450 فیٹ بلند اور گہرائی میں 750. ابو الہول. دنیا میں جسامت میں اس سے بڑا کوئی بت نہیں. اچھا، زمانے میں اس سے پہلے کوئی بت نہیں. عجائبات، فرعون کی لاش اور کئی فرعونوں کی لاش جا کر دیکھیے. پہاڑوں کا سلسلہ، پہاڑ بھی ایسے کہ عربی پہاڑوں میں سب سے بلند تاریخی پہاڑ طوا، طور. دریا ایسی کہ مصر والے کبھی صلاح سے استسقاء قائم نہیں کرتے، پانی برسات کی ضرورت ہی نہیں. نیل، میٹھا پانی، اس کی خاصیت کسی ندی کو نہیں. کیا خاصیت اس کی؟
کہ مئی مہینے میں اس کا پانی نارمل، پھر بڑھتا جاتا تھا جون جولائی اگست ستمبر، پھر ستمبر سے اترتا جاتا تھا. تو جب یہ بڑھتا تھا پانی تو موجوں کے ساتھ وہ کیچڑ نکالتا تھا. اصل میں کیچڑ کر رہا ہوں، مصری اسے تمی کہتے ہیں، ممی اور چیز ہے، یہ تمی ہے، کھاد کہیے. تو وہ موجوں کی تھپیڑوں سے پھینکتی تھی کنارے پر، اس کے ذریعے سے ان کی فصل بہت اچھی ہوتی تھی. جی یہ اس کی خاصیت ہے. اب بھی یہ برکت ہے. البتہ ایک زمانہ آیا کہ یہ ستمبر میں جو اتری تو اتری، اب اس وقت شرک بڑھ چکا تھا. تو یہ مئی مہینے میں ایک لڑکی کو دلہنیا بنا کر وہاں بھینٹ چڑھاتے تھے. جب مسلمانوں نے فتح کیا تو مئی گئی، جون گئی، عمرو بن العاص اس کے والد تھے، منع کر دیا. جولائی تک کچھ نہیں، پانی خشک. تو خلافت عمر کا زمانہ تھا، خط لکھ دیا. انہوں نے فوراً خط کا جواب دیا کہ ایسا نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ میں خط ہے، اسے جہاں پر اس لڑکی کو بھیٹ چڑھاتے تھے وہاں جا کے چھوڑ دو اور نکل جاؤ. چنانچہ وہ خط وہاں چھوڑ دیا. باہر نکلے، اس وقت سے آج تک جو پانی بہہ رہا ہے وہ بہہ رہا ہے. کیا تھا خط میں کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی جانب سے، اے دریا اگر تو تیرے حکم سے بہتا ہے تو مت بہ، لیکن اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو ہم اس سے طلب کریں گے، تجھے جاری کرے گا. بس اور کچھ نہیں تھا. سبحان. آج بھی جامعہ ازہر یونیورسٹی ہے، سب سے قدیم، سب سے بڑی. مدینہ کی تو ہمارے سامنے بنی، سب سے پہلے پرنسپل شیخ بن باز. اب قرآن کی طرف اور احادیث کی طرف دیکھیے، اس کی خصوصیتیں بہت کم لوگ جانتے ہیں. قرآن میں تقریباً 30 دفعہ اس کا ذکر ہے. اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم. اے موسیٰ اور ہارون وحی کی، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، مطلب ہے کہ 30 دفعہ. لیکن اس کا جو تخصص ہے کلام پاک میں، فخر کرنا چاہیے. کیا حکم ہوتا ہے؟ موسیٰ کہتے ہیں کہ ربی ارینی انظر الیک، مجھے چہرہ تو دکھاؤ. پہلے تو ڈر گئے تھے کہ یہ انگار سلگ رہی ہے. اب گفتگو ہوئی تو کہا کہ دیکھوں، تو بولے نہیں، انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو. فلما تجلی، جب اللہ تعالیٰ جلواگر ہوئے تو کیا کر دیا؟ جعلہ دکا، ریزہ ریزہ، اور موسیٰ خر صاعقہ، بے ہوش ہو کے گر گئے. بتائیے کسی پہاڑ کو یہ تبرک حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ جلواگر ہوئے ہوں؟ بتائیے دنیا کا کوئی پہاڑ ہے کہ نہیں؟ فخر. اور کیا چاہیے؟ اتنا کافی ہے. احادیث میں کوئی ضعیف حدیث نہیں، مسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم مصر فتح کرو تو احسنوا الی اہلہا، احسنوا الی اہلہا، کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، باشندوں کے ساتھ. کیوں؟ فإن لهم ذمة ورحمة. کیا مطلب ذمة ورحمة؟ ایک حدیث میں ذمہ، ایک حدیث میں ذمة. یہ الفاظ کا ہیر پھیر. سسرال انبیاء ہے. کیا ہے؟ مصر سسرال انبیاء ہے. ہمارا آپ کا ننیال ہے، ہماری ماں کا میکا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا فخر ہے؟ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہاجرہ کہاں سے تھی؟ مصریہ. اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیوی کہاں سے تھی؟ مصریہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برخوردار ابراہیم جس ماں سے تھے، ماریا کہاں کی تھی؟ مصریہ. بتائیے، سسرال انبیاء. تو اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا چاہیے؟ یہ ہے مصر. اور یہ وَمِنْهَا قائم، آج تک قائم ہے اور قیامت تک رہے گا. اسے مٹانے والے مٹ جائیں گے. اسلام کے لیے اسی طریقے سے معاون مددگار ثابت رہے. وباللہ التوفیق. اب سنیے، لِمْرَأَتِهِ، اپنی بیوی سے کہا. بیوی کون؟ نام نہیں، تورات میں بھی نہیں،
अब वो तौरात का नाम अक्सर लोगों ने बाइबल तफसीर वालों ने लिख दिया है, जबकि तौरात ही कहना चाहिए। नहीं, अब ये नाम आया कहाँ से? तो जाहिर है कि इन्होंने अपनी मजहबी किताबों में, जैसे हमारे यहाँ फ़िक़ा की किताबें हैं, तो बहरहाल नाम तो था, अब हम और दूसरा नाम क्यों लाएं? तो चलिए जुलेखाई, मगर एक अपनी बीवी से कहा, क्या कहा सुनिए अब, अकरीमी मसवा। जी, मामूली बात नहीं है, समझिए। ये यूसुफ का ख़रीदार बड़ा समझदार था, फ़ैलन अजीज़ था, अक्लमंद था। जिस वक्त उनके सामने काफ़िले ने इस बच्चे को लाए, गुलाम, तो वो समझ गए कि ये वो अब्द नहीं है जो बेचा जाता है, ज़रूर ये किसी अच्छे ख़ानदान का फ़र्द है। इसलिए क्या कहा, अकरीमी मसवा। क्या मतलब अकरीमी का? देखिए, हम किसी नौकर को लाते हैं तो घरवाली से कहेंगे इससे फला काम लो, यही कहते हैं ना। उन्होंने काम लेने के लिए नहीं कहा, इज्जत से ठहराओ, इकराम ही नहीं। क्या मतलब इज्जत से? खाना पीना, नहाना, कपड़े धुलाना, इसके पीछे कदम लग जाए। अच्छा, अब क्या कहते हैं, असा अन यनफ़अना, एक बात। दूसरी, औ नत्तखिदहु वलदा। पहली बात क्या, मुमकिन है हमें वो नफ़ा दे। तो क्या नफ़ा दे? देखिए, पहले संजीदगी थी, इंसानियत थी, अब तरक्की हुई टेक्नोलॉजी की, इंसानियत नीचे उतरती जा रही है खड्डे में। खरीदते थे, हम तो गुलामी समझते हैं ना, गुलामों को। चलिए, हालांकि गुलाम के माने वो गुलाम नहीं, मगर उर्फ में तो कुछ लोग खरीदते थे काम के लिए, बेचारे गरीब थे। तो अल्लाह ताला की कुदरत इलाही, हिकमत रब्बानी के पहुंचा दिया अमीर घराने में। तो कुछ लोग खरीदते थे, फिर उनका इकराम करते थे, तरबियत करते थे, तहजीब सिखाते थे। अब हो सकता है कि हमें नफ़ा दे, यंफ़अना, या है कि बड़ी कीमत में बेचते थे, ये भी नफ़ा है। तो ये है असा यनफ़अना। लेकिन दूसरा क्या, या हम उसे मुंह बोला लड़का बनाए। अल्लाह अल्लाह, मुंह बोला लड़का, हमारे यहाँ भी बनाते हैं मुंह बोला लड़का। पहली बात यह है, अंदाज़ा होता है कि मुंह बोला लड़का कब इंसान सोचता है। देखो, मियाँ बीवी जब वो मायूस हो जाए, शादी के बाद 10 बरस तक तो वो इंतज़ार करते हैं कि आइंदा, आज, कल, परसों, फिर इलाज मुआलजा, फिर 15 साल के बाद अब मायूसी। तो इनकी उम्र का अंदाज़ा होता है कि उनकी उम्र क्या थी, यूसुफ की उम्र क्या थी, और दोनों मुत्तफिक हुए कि अब हमें लड़के की ज़रूरत है। अब ये कि ये मियाँ बीवी दोनों राज़ी होते हैं, नुक्स हो सकता बाप में हो, लेकिन बीवी राज़ी हो गई, नुक्स हो सकता माँ में हो, मियाँ राज़ी हो गए, कुछ लोग अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। बहरहाल इनकी ये उम्र दराज थे। तो इन्होंने कहा कि नत्तखिदहु वलदा। आप जानते हैं ये किसने कहा? पोतीफार ने कहा, अजीज़ ने कहा। यही मिसाल सूरह क़िसस में जाइए, आसिया ज़ौजत फ़िरौन ने क्या कहा था, असा अन यनफ़अना औ नत्तखिदहु वलदा। उनके यहाँ भी औलाद नहीं थी, तो किसने बोली? बेगम ने बोली, और दोनों मुत्तफिक हो गए। तो चाहे बेगम बोले, चाहे शोहर बोले, दोनों का नतीजा कड़वा, दोनों का नतीजा तल्ख, दोनों के नतीजे में बदनीयती। इसलिए कि मुंह बोला लड़का इस्लाम में जायज़ नहीं, जहालत के पहले, जहालत के ज़माने की रस्म आई है। तो सुनिए क्या हुआ। आसिया ने बोली मूसा अलैहिस्सलाम को लड़का बना देंगे, वही सबब बने फ़िरौन की हलाकत का और सल्तनत के तबाही का। यहाँ अजीज़ ने बोले, क्या हुआ, बेटा बना लिए, उसे घोर घोर कर देख रही है, मरने लगी, उस पर आशिक हो गई। ये नतीजा तो कड़वा नतीजा निकलता है। किसी को भी आप मुंह बोला लड़का बनाएं और उस पड़ोस वाले कह देते हैं जब होश में आता है तेरे माँ बाप नहीं, तो धीरे 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 नतीजा तल्ख।
دوسرا اللہ کی شان میں گستاخی. سن لیجئے, کس کی شان میں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان میں گستاخی. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اولاد یہ لکھی ہوئی ہے, اور پھر بند, وہی مقصود ہے میاں بیوی. تو مقصود یہی ہے, اب آپ کی اولاد نہیں ہوگی, یہ لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں. اب آپ اگر مومن ہیں تو راضی برضا, راضی بالقدر, یہ بھی جزء ایمان ہے. اگر آپ راضی نہیں ہوتے ہیں, کسی کو بیٹا اختیار کرتے ہیں تو اللہ کو چیلنج کرتے ہیں, اعوذ باللہ تو نے نہیں دیا تو ہم نے تو بنا لیا جی. اس لیے تو اسلام میں جائز نہیں ہے نا. تو اب انہوں نے کیا کرنا, وقت گزاری, ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے, اس لیے منہ بولا لڑکا. 5 وقت کی نماز کے لیے 5 گھنٹے, کھانے پکانے کے لیے 5 گھنٹے, دعوت و تبلیغ, عبادت, لیکن اللہ کے ساتھ راضی برضا, تو یہ منہ بولا. اور بدنیتی آپ جانتے ہیں اب آئے گی کہ کیسے اس پر عاشق ہو گئی. تو اتنا کافی ہے, اگر کسی کو منہ بولا لڑکا بنانا ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ بیوی کا محرم, باپ کا نہیں. باپ کا محرم تو اس کا محرم نہیں ہوگا. اپنے بھائی کا بیٹا لائیں گے تو چاچی, چاچی تو محرم نہیں ہوتی نا. اور دوسری شرط, اس کے باپ کا نام لگائیں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ میرا باپ اور انہوں نے مجھے پالا. اب یہ کہ جنہوں نے کر لیے, میں چونکہ اب حالات ایسے ہیں, فورن میں بھی لے آتے ہیں تو اقامے بنتے ہیں اپنے نام سے, ان سے بحث نہیں ہے. آئندہ کے لیے خیال رکھا جائے تو راضی برضا. اب چلیے سنیے, اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ, اسی طرح ہم نے مکن تمکین جگہ دی. دیکھیے, یا آدم اسکن, یہ سکن ہے. جنت کیا تھا؟ رہنے کے لیے جگہ, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. مکننا, قوت, طاقت, جماعت, اقتدار, یہ مراد ہے. صحابہ کے بارے میں ہے وَلِنُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمْ, ان کو دین پھیلانے کے لیے ہم طاقت دیں گے, جماعت دیں گے, قوت دیں گے, اقتدار دیں گے, یہ مراد ہے. اچھا, کذالک کیا مطلب؟ کذالک پچھلے اسی طرح جس طرح بھائیوں کے حسد سے بچایا, کنویں سے بچایا, قافلے والوں کے دل میں ان کی محبت نہیں ڈالی, اسی طرح یہ بھی ہم نے اکرام کیا کہ امیر گھرانے میں پہنچایا. لِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, تاکہ ہم سکھائیں اسے خوابوں کی تعبیر. خوابوں کی تعبیر, آئندہ واقعات جو ہونے والے ہیں. اب چونکہ نبی ہیں اس لیے اس میں وہ تھوڑا سا ہیر پھیر اور خواب کی تعبیر بنا دیتے ہیں. اب رہا دوسرے معبر, تو یہ تعویل کا معنی کیا ہے اس کو بھی یاد رکھیے, چونکہ اب خوابوں کا میدان آئے گا تو کچھ باتیں آپ کے لیے مفید ہوں گی. یعنی کسی کو خواب آیا تو اس کے کئی مطلب ہوتے ہیں. تو معبر کیا کرتا ہے, جو قوی احتمال ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے, قوی احتمال. اس لیے تعبیر کو شہادت کے مقابلے میں نے قرار نہیں دیا. اگر کسی کے گھر میں چوری ہو جائے اور آپ کو خواب آئے کہ فلاں پڑوسی آدمی کی چوری کر گیا, تو محکمہ ایسے قبول نہیں کرے گا, کیونکہ شہادت کا کام نہیں دے گا, بلکہ کیا, جو قوی احتمال ہے اسے. لیکن یہ یوسف علیہ السلام ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کو انہیں سکھانا تھا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو اور واقعات آئیں گے, جیسے اب ان کا خواب جو ہے بادشاہ کا اور انہوں نے تعبیر دی, تو یہی ہے کہ خواب ہی نہیں بلکہ آئندہ آنے والے واقعات کی بھی خبر. تو سنیے آگے, واللہ غالب علی امرہ, اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں غالب ہے. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ یہ سب ظاہری اسباب تھے. یہ قافلے والوں کا اٹھانا, کنویں میں 3 دن رات رہنا, اصل اللہ کی مشیت تھی کہ یوسف کی تربیت کہاں ہو, مصر میں آ کر ہو. اب لوگ نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اسباب نہیں, اصل وہ غیر اسباب کے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اور یہ ظاہری اسباب پیدا کرتا ہے. اب مصر میں ہیں, دیکھیے 17 سال کی عمر میں کنویں میں ڈالے گئے. 17 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 23. اب یہ 23 سال کو پہنچ جاتے ہیں. اب سنیے, 23 سال افوان شباب,
जवानी भरपूर। अब ये न पूछिए कि आजकल तो 12 साल में जवान होते हैं जी, इसलिए कि जिसकी उम्र 60 हो तो 12 साल में ही जवान होगा ना, और जिसकी उम्र 200 साल हो तो ये अल्लाह ताला की अदल है, वो 23 साल में ही जवान होता है जी, इसको जहन में रखिएगा। तो ये बुलूगत का हिसाब लोगों ने उम्रें नहीं बताई, एहतिलाम। तो अब ये अफवान शबाब पर हैं क्या 23 साल। अच्छा, जेल में कितने रहे 7 साल, तो कितने हुए 30। फिर उसके बाद उन्हें इक्तिदार मिला और नबुवत भी पहले ही मिल चुकी थी। सुनिए आप, वलम्मा बलग अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। जब अशुद्ध यानी शिद्दत जवानी को पहुंचा, बलग पहुंचा, मुकम्मल जवान हो चुके, जिस्म कुव्वत, अब हमने क्या किया, आतैनाहु, हमने उसे अता किया, हुक्मन फैसला करने की सलाहियत, वो इल्म, और इल्म फैसला आप जानते हैं कि सही क्या, और जो फैसला ही करते थे जिंदान में से, कैद खाने से, और इल्म भी अता किया, इल्म हक व बातिल की पहचान, तो ये 2 चीज़ें अता की। अच्छा, आतैना, ठीक है। अब आप घर जाके देख लेना, इन्ना आतैना कौल को असर, वहाँ भी लोग बोलते हैं इन्ना आतैना, जबकि वो आतैना नहीं है, वो ज़रा देख लेना, वो अतैना। तो दोनों में क्या फ़र्क है? अल्लाह के रसूल से फरमाते हैं या रसूल अतैना क़ैना अतैना, और यूसुफ से फरमाते हैं आतैना, तो फ़र्क तो है ना जी। हम कहते हैं रब्बना आतिना, आतिना नहीं कहते, आतिना फिद दुनिया हसना। तो दोनों का फ़र्क याद रखें तफ़हीम कुरान के लिए। एक चीज़ होती है मादी, एक रूहानी। मादी यानी ये टेबल, किताब, रुपया, रियाल, डॉलर, खाना। तो कौसर चश्मा वहाँ मौजूद, वो नज़र आएगा, तो मादी हुआ तो अतैना। और फैसला करने की सलाहियत नज़र आती है नहीं, ये रूहानी, और इल्म नज़र आता है जी। तो ये फ़र्क याद रखना पूरे कुरान में। मैं चाहता हूँ कि आप कुरान का दर्स दें तो उम्दगी से दें इंशाअल्लाह जी। वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, अल्लाह, हम यही सिला देते हैं मोहसिनीन को। क्या मतलब मोहसिन? अब मोहसिन के माने क्या? तो लोग बोलेंगे जिब्रील आए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूल अल्लाह मल एहसान, एहसान किसका नाम है? तो क्या फरमाया? अल्लाह की इबादत करो कान्नक तरा, जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अब कहाँ देख रहे हैं हम अल्लाह को? फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। अब आप तो देखते नहीं, तो वो तो देख रहा है ना हदीस जिब्रील। मतलब इबादत अल्लाह की करो तो ऐसा करो जैसे वो देख रहा है, यानी अच्छे पैराए पर, बस इतना ही। मगर यहाँ तो हुक्मा व इल्मा, इबादत की बात नहीं हो रही यहाँ। मतलब क्या? जिंदान खाने में जो इन्होंने अपना सुलूक किया है और उस बैत में अजीज के घर में जो सुलूक किया है कि सारे इनसे मोहब्बत करने लगे, तो इबादत का और सुलूक में मोहसिन थे। सुलूक में भी कैसा सुलूक? ये तो बाहर से आए थे ना। जब जुलेखा इन्हें हदायत देती थी, भाई किसी घर में सवाक हो, ड्राइवर हो, तो कोई आशिक हो जाए तो ये कहेगा ना, बैठो बैठो चाय पियो मेरे साथ, हमें पियो तो मेरे साथ में पियो, यानी आस्ते आस्ते। तो वो हदिया देती थी कीमती। क्या करते थे यूसुफ? इनके जो खादिम गरीब कहते थे ये बेचो और तकसीम करो, ये है सुलूक। बहरहाल सुलूक इनका ऐसा था कि सारे इनको चाहने लगे। ये थे गुलाम, सब इनके गुलाम हो गए। हाँ, तो कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, तो कोई ऐसा बने। अल्लाह ताला फरमाती है ये कायदा, कोई भी ऐ बनी आदम, इबादत में भी एहसान, हुस्न सुलूक में भी एहसान, लोगों के साथ अखलाक, पड़ोस मोहल्ले वाले, हम उसे सिला देते हैं। अब ज़रा मेरे साथ में रहिए, साथ में रहिएगा, इसलिए कि तफसीर में तर्जुमे तो अजब हुए हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं। अब 2 आयतें जो हैं
3 آیتیں. علامہ ابن حزم فرماتے ہیں یہ کیسا ترجمہ جو تفہیم قرآن کے خلاف. اور بھی کئی ائمہ ہیں جو ماسٹر کی حیثیت رکھتے ہیں کہ یہ ترجمہ ادب و تہذیب کے خلاف ہے. یہی نہیں، شان یوسف کے خلاف ہے. تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیے، ذرا زور دینا پڑے گا. تو سنیے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اس پوری حروف کا ترجمہ ذہن میں رکھیے. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي پھسلایا اسے. اب یہ تیسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جسے منہ بیلا بیٹا منہ بولا عشق میں. اب آپ کو وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. میں نے بتلایا تھا کلام پاک میں عشق کا ذکر نہیں اور نہ حدیث میں. ذکر کس کا ہے؟ تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس پر میرا تبصرہ تھا کہ یہ عاشق الہی عاشق رسول کہاں سے آئے. اب جو رکھ لیے آئندہ ایسا نام نہیں رکھنا. تو آج پتہ چلے گا. پھسلایا اسے التی ہوا فی بیتہا. کیا اعجاز قرآنی ہے. نام لیا زلیخا کا؟ نہیں. کیوں؟ قرآن کا یہ اصول ہے اگر کسی کی برائی کرنا ضروری ہو جائے تو نام لے کر نہ کریں. پڑوس میں ایک لڑکی ہے، اب وہ ضروری ہے تو نام نہ لیں. کیا فائدہ ہے اس میں؟ آپ صرف اشارتاً بتائیں گے کہ جس کا ذکر چل رہا ہے تو بڑے ہی سمجھیں گے، بچے نہیں سمجھیں گے. اب آپ نام لیں گے تو ہوا پھیلے گی، ساری دنیا سمجھے گی. نہیں، یہ قرآن کا اصول ہے. اچھا، پھر یوسف کے ساتھ بھی یہ بڑی مہربانی ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ ہوا فی بیتہا. دیکھیے اعجاز قرآنی. جس گھر میں وہ تھے یوسف تھے. کیا مطلب؟ آپ کسی کے گھر میں ہیں تو آپ کا گھر نہیں. یوسف کی بے بسی کہ وہ بے گھر تھے، کسی کے گھر میں تھے، اس کے ماتحت تھے، جوان تھے، شادی شدہ نہیں تھے، گھر والوں سے جدا تھے، تو محتاج تھے کہ نہیں کسی کی محبت کے. تو بے بسی یوسف علیہ السلام کی. اور اس کا نام بھی نہیں لیا. تو سنیے. ان نفسہ پھسلایا. چلو. وغلقت الابواب. غلقت ایک تو ہوتا ہے غلق بند کیا، ایک قطع کاٹا، ایک ہوتا ہے قطعت ٹکڑے ٹکڑے. تو غلقت خود نے کسی سے کہا نہیں، پوشیدہ جگہ برابر احتیاط سے بند کیے. اب اس وقت کیا طریقہ تھا؟ آج کل طریقہ ہے کہ اوپر چٹکھنی، نیچے دائیں بائیں. مطلب ہے کہ احتیاط سے. اللہ اللہ. الابواب 3 سے زیادہ، اس لیے کہ اس وقت 3 سے زیادہ 4 نہیں، 5 7 9 اتنے دروازے تھے. ہاں. تو کیا کیا اس نے؟ شروع اس کی جو حویلی تھی وہاں سے لے کر آخری بیڈ روم وہاں تک دروازے بند کیے. اور یہ طریقہ ہے صاحب. اس کام کے لیے لوگ پوشیدہ جگہ ہی تلاش کرتے ہیں. آج کل تو ریسٹورنٹ ہیں، پارک ہیں، چھت ہے، انڈر گراؤنڈ بنے ہوئے ہیں صاحب، اور مطمئن رہتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھے گا. جی ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. جب انسان یہ افعال کی لت لگ جاتی ہے نا تو اس کی حرکت، اس کے اقوال، اس کے اعمال، اس کے افعال یہ خود بتاتے ہیں. ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے. دیکھیے یہاں کوئی نہیں تھا مگر دیکھیے ساری دنیا کو کیسے پتہ چلا. تو سنیے. قالت حیت لک. اب سنیے گا ترجمہ اس کا کیا. حیت لک بولی آ جاؤ. بخاری نے ترجمہ کیا ہے، ضحاک نے ترجمہ کیا. یہ لفظ عربی نہیں، مطلب ہے کہ تعال. ٹھیک ہے. حیت لک. کیا جواب دیتے ہیں؟ معاذ اللہ. اللہ کی پناہ. اعوذ باللہ بولنے کی ضرورت نہیں. آپ جب بولیں گے اللہ کی پناہ تو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ٹھیک ہے.
پھر بولتی ہے تلک، وہ تو کیا ایک ہی بار اس نے بولی اور بھاگے؟ نہیں، تکرار کر رہی ہے نا. انہو ربی احسن مثوائی، میرے رب نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. یہاں ترجمہ کرنے والے ڈگمگا گئے قدم. کیا کہتے ہیں کہ یعنی عزیز مصر اس نے مجھے ٹھکانہ دیا. آپ بتائیے کہ ایک فرد کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ، کس کی پناہ؟ اللہ کی پناہ. تو اللہ کی بات ہو رہی ہے، تو ترجمہ کون سا صحیح ہے؟ اللہ کا. تو یہاں بھی ترجمہ بڑا معرکہ کھڑا ہو گیا. تو میں ماسٹر لوگوں کا ترجمہ بتا رہا ہوں، اللہ کی بات ہو رہی ہے. اچھا، یہ ترجمہ سمجھنے سے اگلی آیت حل ہوگی. یہاں ترجمہ صحیح نہیں کیا، اگلی آیت میں پھر ڈگمگا گئے. شان یوسف کی خلاف ورزی، وہ دیکھیے آگے. انہو لا یفلح الظالمون، بے شک وہ کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے. اچھا، اس فعل کو ظالم کہہ رہے ہیں. آج تک ہمیں معلوم تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اب آج معلوم ہوا کہ یہ بھی ظلم ہے. کیوں؟ یہ کیسا ظلم؟ اس لیے کہ جو کوئی یہ فعل کرتا ہے خود پر ظلم کرتا ہے، پارٹنر پر ظلم کرتا ہے، شریک پر. پھر شریک کے خاندان پر اس کی بہنوں کو کوسیں گے کہ تیری بہن تو ایسی تھی، اس کے بھائیوں کو کوسیں گے تیرا بھائی ایسا تھا. اولاد ہوئی تو اس کو بولیں گے تیرے ماں باپ ایسے تھے. ظلم ہوا کہ نہیں؟ محلے والوں پر تمہارے محلے میں فلاں آدمی ہے، بلڈنگ والوں پر تمہارے بلڈنگ میں ایسا آدمی ہے، گاؤں والوں پر کہتے ہیں ظلم ظلم ظلم. اس لیے کہا کہ کیا؟ انہ لا یفلح الظالمون. اس کو یاد رکھیے. معاذ اللہ ایک، انہ ربی دو، تیسرا لا یفلح الظالمون. سنیے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. دیکھیے اس طرح پڑھیے جو میں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، یا ایک ساتھ پڑھیے یا پھر رک جائیے، لیکن وَهَمَّ بِهَا پہ نہ رکیے. اب ترجمے سے پتہ چلے گا. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. یہ دوسرا جملہ. تو کیا مطلب؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس نے اس کا ارادہ کی. مکمل یعنی ایسی جگہ ہے اب اس کا مکمل پورا ارادہ تھا عزم کے ساتھ کہ اسے اپنی باہوں میں لے لے. اصرار کرتی رہی. اب ترجمہ کیا کیا؟ وَهَمَّ بِهَا، بولے کہ زلیخا کا یوسف نے ارادہ کیا. نہیں، شان یوسف میں گستاخی نہیں، ایسا نہیں. تو قرآن کا اسلوب سنیے. یہ لولا کو یاد رکھے گا. کسے؟ لولا کو. یہ لولا کی شرط پہلے آتی ہے. کیا آتی ہے؟ پہلے آتی ہے. تو سنیے. لولا ان رآ برہان ربی، اگر اللہ کی دلیلوں کو نہیں دیکھتے تو ارادہ کرتے. کیا نہیں، کرتے. دوسری مثال، ایک ماں کو وہی آئے کہ بیٹے کو دریا میں ڈال دو. کسی ماں سے کہو کہ وہ لوگ مارنے آ رہے ہیں، نیچے پھینک دو بلڈنگ سے، پھینکے گی کیا؟ ہاں نہیں پھینکے گی. آئیں گے جب دیکھا جائے گا. تو موسیٰ کی ماں نے پھینک دی. وہ سارت موسیٰ فارغہ، پھینک تو دی، اب دریا میں ڈال دی. ان کادت لتبدی، بولا نہیں، ہم بہا نہیں، بولنے ہی والی تھی. لولا ان ربطنا علی قلبہا، بول ہی دیتی اگر ہم اس کے دل پر کنٹرول نہیں کرتے. تو قرآن میں تو مثال ہے، پھر آپ یہاں ایسا کیسا ترجمہ کرتے ہیں کہ یوسف نے ارادہ کیا؟ اللہ استغفر اللہ. نہیں. سنیے. ہمت بہ، اس نے اصرار کیا. کس کا اصرار کیا؟ ہے تلک، آؤ. ٹھیک ہے. وہم بہا، یوسف نے جواب میں اصرار کیا. ترجمہ صحیح ہے کہ نہیں؟ اس نے بلانے میں اصرار کیا، یوسف نے جواب میں اصرار کیا. کیا جواب میں؟ معاذ اللہ ہے. انہو ربی احسن مثوا. ترجمہ بالکل صحیح ہے. اچھا، اور سنیے اس کا کرشمہ سنیے. کہتے ہیں کہ آپ ایسا ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمت بہی یعنی یوسف،
اور بیہا یعنی زلیخا. اچھا نحو کے بڑے ماہر ہیں, نحو کے بڑے ماہر ہیں. یہ بھی اعتراض کیا. دیکھیے میں اسے صحیح کر کے بتاؤں, سنیے. ہم مت بھی, وہ اصرار کرتی رہی کس کا؟ ہی تلک. ہی تو کلمہ واحد ہے نا, تو ایک کلمے کی طرف ضمیر کس کی؟ ہی. اور یہاں 3 کلمے ہیں براہین, اس لیے اس کی طرف ضمیر کیسی؟ ہاں, ہے نا. تو یہ قاعدہ ہے کہ غیر عاقل کی جمع ہو تو ضمیر کس کی؟ ہا کی. تو وہم بہا. تو بہرحال یہ سب میں بہتر ترجمہ کہ شرط پہلے لولا کی. اچھا اب سوال آیا کہ برہان کیا؟ یہاں بھی ڈگمگا گئے. تو بولے کہ یعقوب علیہ السلام سامنے آئے, اے کیا کر رہے ہو؟ اللہ. اوپر ترجمہ غلط ہوا نا, اب تعویل کرنا پڑے گی. تو ترجمہ ہی غلط نہ کیجیے نا. پھر کہتے ہیں وہ آیتیں تورات کی لکھی ہوئی دیواروں پر نظر آئی. نہیں, برہان کیا؟ برہان تو انہوں نے کنویں میں ہی دیکھی کہ نہیں؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا, برہان تھی کہ نہیں؟ ہاں. قافلے والوں نے بیچا, برہان تھا کہ نہیں؟ اپنے بھائیوں کے حسد سے برہان تھا کہ یہ برہان. تو برہان تو ہم نے پہلے اسے عطا کر رکھی ہے, وہ اس کی طرف مائل کیسے ہوتے؟ وہ تو اصرار کرتے رہے. تو یہ ترجمہ سنیے اب آگے. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اسی طرح ہم دور کرتے ہیں اس سے. کیا ہم نے دور کیا؟ سوء اور فحشا. سوء یعنی کیا؟ کوئی بھی بری چیز تھی ان میں, کوئی بری چیز, کوئی لالچ تھی. ہدایے محل کے رکھتے ہی نہیں تھے, کوئی تجوری نہیں کہ بچاؤ تقسیم, اور کوئی مقدمہ نہیں زلیخا کے ساتھ شہوت کا, باقی وہ محسوس کر رہے تھے. اور فحشہ یعنی فحش کام ہم نے دور کیا. کیوں؟ من عبادنا المخلصین. مخلص پہلے کیا تھا؟ محسنین. اب مخلص کے معنی کیا؟ تو انسان کو ہمیشہ محسن بننا چاہیے. پھر مخلص کے معنی کیا؟ ما فی لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. دھوم دھام سے پڑھتے ہیں مولود شریف میں اور 11ویں شریف میں, یہی اس کا ترجمہ ہے مخلص کا. مگر یہ آیت کے سمجھتے کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, میرے دل میں میرا دل اللہ کے سوا سے خالی, اس سے کہتے ہیں اخلاص. تو ہے کوئی بندہ ایسا کہ اس کا دل اللہ کے علاوہ ہر ایک سے خالی, اسے کہتے ہیں اخلاص, ہے نا اخلاص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. مخلص تو مخلص کسے کہیں گے؟ دل میں کوئی نہ ہو, کیا ہو؟ صرف اللہ. کتنا اچھا ورد ہے لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, مگر وہ پڑھتے ہیں معنی وغیرہ کچھ سمجھتے نہیں. تو یہ مخلص تھے, محسن تھے. یہ درجہ ہے, ہر انسان کو چاہیے کہ اس سے درس حاصل کرے. اچھا آپ سنیے, یہ اصرار چل رہا ہے, یہ بلانے پر, یہ انکار پر کیسا موقع ہے دیکھیے. اب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو مانتی نہیں, براہین تو پہلے سے تھے, تو بھاگنا شروع کیا. اب کیا کیا جائے؟ اور غلقت الابواب. تو سنیے, واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. منہ بولا بیٹا. دیکھیے پرائی عورت کیسے بدلتی ہے. سنیے, دوڑے, واستبق یعنی دونوں دوڑے. تو ریس کا مطلب کیا؟ ہر ایک نے کوشش کی کہ آگے جائے. یوسف نے چاہا کہ آگے نکل کے بھاگوں, زلیخا نے سوچا کہ نکل کے پکڑوں. ٹھیک ہے, شروع ہوگی دوڑ. وقد. اچھا اب دیکھیے, پہلا دروازہ کی کیا؟ کڑچی کھولنا اور بھاگنا. پھر دوسرے کی کھولنا. 3 سے تو زیادہ تھے, 4 تو نہیں تھے, 3 یا 5. تیسرے کی کھولنا, یہ چل رہا تھا. لیکن ہوا کیا؟ وہ بھاگے, لیکن آخری دروازے پر وہ قریب ہوئی. کیا ہوئی؟ یوسف کو تو پکڑ نہیں سکی, کرتے کو پکڑ لیا. وقد قمیصہ, یا وقدت قمیصہ من دبر, بھاگی تو اس نے جو پکڑی
یہ مس سے تو وہ پھٹ گیا پیچھے سے، یہاں سے پکڑا. وہ الفیا سید حالت، اچانک اس کا سردار، کس کا؟ ہا، زلیخا کا، سامنے. بتائیے کیسا نقشہ تھا؟ کیسا نقشہ تھا؟ قدت، قمیص تو پکڑا اور پھٹ گیا، اور سامنے قمیص ایسا سیدھے سے پھٹا، یہاں سے پکڑا تو نیچے تک گیا، جیب سے نہیں پکڑا تھا. فوراً بدلی ہوئی. آہا، جو کہتی ہے تلک، جو کہتی ہے کہ میرا منہ بلا بیٹا. سنیے، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کہتی ہے کہ کیا سزا جو تیرے بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے. اللہ الزام لگا دی کس پر؟ یوسف پر. اچھا سنیے، یہ نہیں کہتی کہ میرے ساتھ، نہیں، اس کے جذبات کو بھڑکانے تیری بیوی کے ساتھ. کوئی کہے کہ بابا مجھے چھیڑا نہیں، تمہاری بیٹی کو چھیڑا. فرق ہے دونوں میں. کیسی چالاک. ہاں، کہتی ہے کہ تمہارے گھر والوں کے، پھر سزا بھی طے کرتی ہے. ابھی تو عشق ہوا، یہی ہے فرق عشق میں اور محبت میں. ابھی کہتی ہے کہ اللہ یسجن، زندان خانے میں، قید خانے میں، یا تعزیہ نے، عذاب علیم یعنی تعزیہ نے. اللہ ابھی تو عاشق ہوئی اور ابھی فوراً پلٹ گئی. تو یہ ہے پرائی عورت سے عشق اور آنکھ مچولی کا نتیجہ. اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ عشق مطلوب نہیں، عشق پاگل پن ہے، جنون پن ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان کنتم تحبون اللہ، ہے نا، محبت کا ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ما یکن احدکم مؤمن حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. محبت کا ذکر ہے کلام پاک میں، محبتاً و رحمہ، عشق کا ذکر نہیں ہے. لہٰذا یہ عاشق الہی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا ہے؟ کئی چیزیں ایسی ہیں ہمارے یہاں شیعہ حضرات سے گھس گئے ہیں. بہرحال یہ بات واضح ہوئی. اب آئندہ کے لیے خیال رکھیے. اللہ یوسف علیہ السلام مہذب، تہذیب، چیختے نہیں، چلاتے نہیں. سنیے کیا کہتے ہیں. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. اتنا ہی بولے کہ اس نے مجھے پھسلایا، اتنا ہی بولے اور خاموش رہ گیا. اللہ اللہ، دیکھیے کیا بولے، اس نے خود ہی مجھے پھسلایا. اب کیا ہوا؟ شور ہوا نا، تھوڑی سی آواز آئی، یہاں پر بھی ڈگمگا گئی. تو زلیخا کا قریب ایک آدمی جب دیکھا تو آیا. وہ تو حویلی تھی نا، خدم تھے. وہ شہید شاہد من اہلیہ. اب کہتے ہیں کہ شیرخوار بچہ تھا. بچہ کہاں سے آیا وہاں شیرخوار؟ اور وہ بول پڑا. چونکہ بخاری میں جو شیرخوار بچے کے بولنے کے واقعات ہیں، بخاری مسلم میں اس کا ذکر نہیں ہے. وہ تو عیسیٰ ابن مریم کا ہے اور دوسرے 2 بچے ہیں، اس کا ذکر نہیں ہے. لہٰذا یہ بھی اپنی طرف سے تو بچہ نہیں تھا. ایک شخص آیا اور اس کا دیکھو کیا کہتا ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آقا سامنے کھڑا ہے تو بولے ایسا کرو، ان کان قمیصہ، اگر اس کا قمیص قد من قبل، یوسف کا سامنے سے پھٹا ہے تو وہ سچی ہے، اس لیے کہ وہ اسے مائل کر رہے تھے. وہ من الکاذبین، اور وہ یوسف جھوٹے. اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو فکذبت، زلیخا جھوٹی اور وہ سچے. قمیص دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہے، ٹھیک ہے. اور قد کے معنی کیا؟ لمبائی میں، نہیں تو قطعیت نہیں آیا ہے. سنیے. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. جب دیکھا قمیص تو پیچھے سے پھٹا تھا. سمجھ گئے عزیز مصر، پہلے سے ہوش مند تھے ہو. اچھا جواب کیا دیتے ہیں؟ سنیے. انہو من کیدکن، جبکہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کیدکی. کہتے ہیں اس سے تم عورتوں کا مکر ہے. اللہ اللہ، ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کا مکر بڑا عجیب ہے. عجیب. تو بتائے وہ تو اکیلی تھی نا. پہلی بات میں جو کہہ رہا ہوں کس کا قول ہے؟ اللہ کا نہیں. کس کا؟
عزیز مصر کا. اگر کوئی اس آیت کو پڑھ کے اپنے بیگم سے کہے کہ ان کیدکن عظیم، صحیح نہیں. کیوں صحیح نہیں؟ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ، یعنی کلام اللہ ہے، آیت ہے، پیغام ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کس کا قول نقل کرتے ہیں؟ عزیز مصر کا. اچھا کیوں عورتوں کو ایسا تانا نہیں دینا چاہیے؟ بات تو پوری ہو جائے، ہے نا؟ نہیں تو پھر اس میں اخلاص بھی نہیں. ہوشمند تھے مگر اخلاص کیوں نہیں؟ کہ زلیخا سے بھی ملول ہیں کہ اپنی بیوی، اب شہر میں چرچا ہوگی کہ غلام پہ فریفتہ ہو گئی. دوسری طرف یوسف سے بھی مستور ہیں کیونکہ ان کی بھی چاہت اسے بھی عظیم سمجھتے تھے. تو زلیخا کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے یوں کہہ دیا کہ تم عورتوں کا یہی کام ہے. دیکھیے فرق ہوا نا. تو اپنی بیوی کو جب ڈانٹیں گے تو اکیلے تو ایسی ہے نہیں، یہ تم عورتوں کی خصلت ہے. دیکھیے یہ پیغام تو ہمیں ملتا ہے، نہیں کہ اسی پر برس پڑے. چلیے اب ذرا کہہ دیا، اس کا ملال پنا کم کر دیا. یوسف عارضاً ہدا، چھوڑو اسے. تو یوسف نے چھوڑ دیا. وہ تو پہلے سے ہی مہذب تھی. واستغفری لذنبک، اللہ اپنے گناہ کی معافی مانگو. آپ جان چکے ہیں کہ معافی گناہ کا اعتراف ہوتا ہے اور توبہ رجوع. انک کنت من الخاطئین. دیکھیے اس میں علم بہت ہے، اس لیے کہ تو جان بوجھ کر غلطی کرنے والی ہے. یہ کس نے کہا؟ سب عزیز مصر نے. دیکھیے ترجمہ کرنا جان بوجھ کر، اس لیے کہ خاطئ. ابھی اس کو نوٹ کر لینا کہ ایک ہے خطا اور ایک ہے خاطئ. حدیث شریف میں کل بنی آدم خطاؤن. دیکھیے خاطئ نہیں ہے، کیا ہے؟ خطاؤن. وہ خیر الخطائین توابون. سب ہم گناہ کے لغزش کرتے ہیں مگر یہ خطا نہیں ہے، خاطئ. تو گناہ کون سا؟ وَمَن يَعْمَلُ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، نادانی سے، یعقلن کی ضد. اسے کہا کہ یہ خطا نہیں، جان بوجھ کر. تو سمجھتے تھے نا، یہ فرق ہے. اچھا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. اب نسوة عورتوں کی جماعت نے شہر میں کہا امرأة العزیز، عزیز کی بیوی. ہاں جی، کہ تراود فتاہا، ایک جوان کو پھسلاتی ہے. جی وہ مدینۃ امرأۃ، تو اس کو زیر لگائیں گے امرأۃ العزیز. جی ان نفسی قد شغفہا حبا، اس کے دل میں اس کی محبت ڈال دی. اللہ اللہ. انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم تو اسے سری گمراہی میں دیکھتے ہیں. اب اس پر کئی باتیں سمجھنا ہے، پورا کرتے ہیں، ابھی 5 منٹ ہے نا. جی اب آپ بتائیے کہ وہاں کوئی تھا؟ کوئی نہیں تھا. وہ عزیز مصر نے مٹا دیا تاکہ برائی، اس لیے کہ کسی کی بیوی کو کوئی چھیڑے یا کسی بیوی کسی کی بیوی کسی کو چھیڑے، دونوں ہی معیوب ہیں. اس نے وہی معاملہ ختم کر دیا. مگر گاؤں میں چرچا ہونے لگا. اس کا مطلب کیا؟ کہ کوئی دیکھ رہا تھا، کوئی سن رہا تھا. دیکھیں کتنا چاہیں کوشش کریں لیکن باہر بات نکل جاتی ہے. دیکھیے نسوتن، اچھا نسوتن نے کیا کہا؟ اب دیکھیے عورتوں نے کہا کہ عزیز کی عورت وہ پھسلا رہی ہے فتح، جوان کو، اس کے پاس جو رہتا ہے، اور اس کے دل میں اس کی محبت، شغف یعنی محبت دل میں بیٹھ گئی ہے. ہم اسے گمراہی میں. اچھا تو خفت اور نقص زنا کا نہیں کہہ رہی تھی وہ، اس کو خیال میں رکھیے. کس کا؟ زلیخا کا. کس کا؟ سمجھنے کے لیے امرأۃ العزیز کا. اب وہ بار بار زلیخا نکل رہا ہے تو امرأۃ یعنی اس کا، چونکہ حسد، یوں کہیے کہ حسد کہ یہ بڑے گھرانے کی ہے، کیسی عورت ہے، غلام پر فریفتہ ہوتی ہے. اگر وہ فریفتہ ہونے کی برائی نہیں کر رہے ہیں، اچھا اس کے ساتھ حسد کر رہی ہیں، اسے خبر چلی تو اچھا میں انہیں دیکھتی ہوں. اب اس نے اس کا انتقام لینے کی سوچی. تو سنیے
فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. جب سنا اس نے امرات العزیز نے ان کے مکر کو تو ان کو بلایا, آ جاؤ. آ گئی, دعوت تھی نا. وَآدَتَتْ لَهُنَّ مُتَّكَا, ٹیکا جانتے ہیں نا, بیٹھو, ادھر تکیا, سب تکیے گاؤ تکیے لگا دیے. اچھا, اور کھانے کی چیزیں. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا, اب جب ہر قسم کے میوے ہیں تو چھڑیاں کاٹنے کے لیے. اب جب بیٹھی, فروٹ ہے, چھڑیاں ہیں. اخرج علیہن, یوسف نکلو, تو نکلے. فلما رأینہو, جب انہوں نے دیکھا یوسف کو, اکبرنہو, کیا مطلب اکبرنہو؟ اسے بڑا جانا. بڑا کس میں جانا؟ دیکھیے, ہر ایک کا ایک تصور ہے. حاجی لوگ آتے ہیں, ان کا ایک تصور ہے کہ مکہ ایسا ہوگا, ہے نا. یا کسی کے 7 عورتوں کو بٹھاؤ یا 7 مردوں کو, ڈیزائن والوں کو, اور کہو کہ ایک بلی کا فوٹو بناؤ, یا ایک لڑکے کا, ایک لڑکی کا. ہر فرد الگ الگ بنائے گا, جو جس کے محلے میں خوبصورت ہوگا ویسا ہی بنائے گا نا. ہاں, تو یہ بات ہے. تو ہر عورت نے سوچی کہ یہ کیسا خوبصورت ہے, لیکن جس نے سوچی, تصور کیا, اکبر نہ, اس سے بھی بڑا خوبصورت جانا. یہ ہے بات. ہم کہتے ہیں یہ فرشتہ خصلت آدمی آیا تو فوراً بول پڑے, حاشا للہ, اللہ کی پناہ, یہ تو آدمی نہیں, ان ھذا ملک کریم, یہ تو فرشتہ ہے. ٹھیک ہے, اب وہ بھی فرشتہ ہو گئی. چلیے جی. وقطعن ایدیہن, اور کیا, جب دیکھا اکبر نہ ہو تو انگلیاں ہی کٹ گئیں. اب انگلیاں کیسی کہ وہ جو فروٹ ہوتا ہے تو ہاتھ میں پکڑ کے کاٹتی تھی نا, اب تو وہ کیا نکلے ہیں, چمٹے کہیں گے. اب تو نیا سسٹم آیا برٹش کا, تو اس وقت کٹنے کی امید سے آپ تو نہیں کٹیں گے جی, لیکن وہ زخمی ہو گئے ہاتھ. قطعن ایدیہن وقلن حاش للہ. اب دیکھیے یہ کیسے برستی ہے, پورا کرتے ہیں, اس میں تو جگہ ہے نا جی. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره وليسجنن وليكون من الصاغرين. اب یہاں تک بات پوری ہو گئی, اور جو میں نے کہا تھا یہ ترجمہ صحیح ہے, اس کا اس بات زلیخا کے منہ سے ہوگا. کتنا بےڈھنگا ترجمہ کیے ہیں پھر تو سنیے. بولی کہ فذالی کن, فذالی یعنی یوسف, اور کن یعنی تم, اس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی. ابھی دیکھا آپ نے, اب اس نے دیکھی نا, چونکہ حرکت, اور یوسف نے بھی دیکھے, اب گھور کر دیکھ رہی ہیں اسے ہی, ہر چاہتی ہے کہ اسے کھینچے. اب دیر وہاں تو بیٹھی تھی نا, تو ان کی حرکات اور باتیں یوسف بھی سمجھ گئے, وہ بھی سمجھ گئے. چلیے, اب یہ تو عاشق وہ بھی ہو گئے, ایک کے کتنے ہو گئے, مزید ہو گئے صاحب. وَلَقَدْ رَاوَدتُّ عَن نَفْسِي, اب سنیے, میں نے اسے پھسلایا, فَاسْتَعْصَمَ, اس نے اپنے آپ کو بچایا. اللہ کیا, یہ اقرار کر رہی ہے. پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس نے, یوسف نے ارادہ کیا, مگر جب کہ یعقوب کو سامنے دیکھا. کوئی جوڑ ہے, شان یوسف میں گستاخی ہے. فاستعصم, قرآن کا ترجمہ قرآن سے سیکھیں اور فیصلہ کریں. لوگ کہتے ہیں الگ الگ ترجمہ ہے, تو اللہ نے عقل دیا, لعلکم تعقلون. کھولیے قرآن, چاروں ترجمے رکھیے. جب یہاں پوچھیں گے نہیں, یہ تو حمایت کرتا ہے کہ یوسف نے جوابات کا انکار کے جوابات میں اصرار کیا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ, یوسف سن رہے ہیں, اگر یہ نہیں کرے گا جو میں کہتی ہوں, لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ, تو ضرور قید کر دیا جائے گا, زندان خانے میں, قید خانے میں, اور اپنی عزت کھو بیٹھے گا. ساگرین چھوٹا نہیں ہوتا کوئی, وہ تو مادی چیز ہے نا, روحانیت میں چھوٹا, عزت کھو بیٹھے گا, زندان خانے میں گیا. ہاں, اب انہوں نے سنا, تو اب سنیے,
یہاں تک تو پورا کرتے ہیں تاکہ آئندہ زندان کھانے کا مرحلہ پھر شروع ہوگا. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. یہاں ختم کرتے ہیں. بولے اب انہوں نے سنا, کہتے ہیں کہ اے میرے رب, قید خانہ, زندان خانہ, احب الیہ, مجھے زیادہ پسند ہے. کس کے مقابلے میں؟ آپ دیکھیے, مما یدعون, یہ عورتوں کے لیے آتا ہے. یدعو, یدعوان, یدعون, تدعو, یدعوان, یدعون, یہ سیگے ہیں, 14 سیگے. عورتیں, جبکہ عورتیں کہاں بلا رہی تھیں؟ عورتوں نے کہا تھا کہ ہے تلک نہیں, زلیخا نے. مگر اس مجلس میں انہوں نے دیکھا کہ وہ یہ تو ایک کی کتنی ہو گئی, اب کیا کروں؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ جو مجھے بلا رہی ہے نا اس کے مقابلے میں کیا قید خانہ. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, یا کہ ان کے مکر کو مجھ سے دور. ہم استخارے میں کہتے ہیں نا وَصْرِفْ عَنِّي, یہ ہے وہ, دور کر دے. اصب الیہن, نہیں تو میں مائل ہو جاؤں گا اور پھر کیا ہوں گا؟ واکم من الجاہلین. یہ دعا کرتے ہیں. دعا قبول ہوتی ہے, دعا قبول ہوتی ہے. اس مجلس کے بعد نہ زلیخا نے کہا کہ ہے تلک, اور نہ وہ دربار میں آئیں. اگر آتی ہیں تو کیونکہ یوسف نے دعا مانگی تھی, فوراً دعا مانگی. تو اس دعا کے الفاظ ہیں فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. اللہ نے دعا سن لی. تو فا کا کرشمہ کیا؟ فوراً دعا سن لی, ان کے مکر کو دور کیا, وہ سننے والا جاننے والا ہے. اب اس کے بعد انہوں نے یہی فیصلہ کیا زندان کھانے کا. تو یہ آج ہمارا اس قدر اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اب اس کے بعد آئندہ ثم کا کرشمہ دیکھیے. یہ فا کو بھی یاد رکھیے, فا یعنی فوراً اور ثم یعنی کیا؟ آئندہ. تو اسی مناسبت سے یہ یوسف علیہ السلام, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے, خالصان مخلصین, تو یہ انہی میں سے ہیں. تو حدیث بھی ہو جائے, وہی پڑھ کے سناتا ہوں. بخاری کی حدیث ہے ابو ہریرہ سے کہ 7 قسم کے لوگوں پر اللہ کا سایہ ہوگا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. یہ خاصان اللہ ہیں. ہر فرد کو چاہے کہ ایسا بننے کی کوشش کرے. نمبر 1 امام عادل, ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے, چاہے اپنے خلاف ہو, اپنے رشتہ دار کے خلاف ہو. دوسرا وہ جوان جس نے عبادت الہی میں پرورش پائی ہو, بچوں کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں بلوغت سے پہلے, فضیلت ہے دیکھیے. تیسرا جس کا دل مسجد سے نکلتے ہو مسجد میں لگا رہے. کیا مطلب؟ ہم فجر کے بعد نکلے تو دیکھتے ہیں ظہر کی اذان کا وقت کیا ہے. یہ مطلب نہیں کہ کام چھوڑ کے مسجد کا تصور کرے, نہیں. ظہر میں نکلے تو عصر میں کب آنا ہے, اسے کہتے ہیں مسجد میں اٹکا ہوا. 4 2 فرد ملتے ہیں تو اللہ کی محبت. کس سے ملنا ہے؟ تو محبت. جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت. یہ سب کیا؟ قیامت کے دن اللہ کے سائے کے تلے ہوں گے. 5 وہ شخص جو صدقہ دے اور ایسا چھپائے کہ بایاں ہاتھ نہ جانے دائیں ہاتھ. میں نے جب وہ دے گا دائیں ہاتھ سے تو بایاں ہاتھ نہ جانے صدقہ. یہ اور بات ہے کہ جب ضرورت ہو تو اعلان سے دیں. 6 اور جسے منصب جلال و جمال والی عورت بلائے اور وہ کہے کہ معاذ اللہ. مطلب میں نے مختصر کر دیا اس حدیث کو. 7واں جسے تنہائی میں اللہ یاد آئے, تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور آنسو بہ پڑے. یہ بخاری کی حدیث ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. دیکھیں میں اس وقف اس لیے کرتا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کیدہن, ایسا وقف نہ کریں. تو کیدہن اگر آپ نے وقف کیے تو ایک ہی نون پڑھے تو 1.5 نون پڑھیں. کیدہن تو 1.5 نون ہو گیا. سمجھ رہے ہیں نا جی. انہ هو السمیع العلیم. تو اب آئندہ ثم ہے تو یہ فا مطلب بعد میں لیکن فوراً, اور ثم یعنی کیا؟ آئندہ. تو جانے والے جا سکتے ہیں. سوال کچھ کرنا ہے تو کیجیے. جی کہیے. ہاں جی, یوسف علیہ السلام وہاں مصر میں پہنچے ہے نا. تو یہ اصل ایسا ہے کہ جہاں پر بھی پہنچے انبیاء
تو ان کا مشن پورا ہونے کے بعد پھر آگے چل کر ان میں خامیاں آ گئیں، اور پھر وہ بادشاہ اور پھر وہی بتوں کا سلسلہ ہوا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا گیا. تو یہ سلسلہ ہوتا رہا ہے. اب جیسے کہ ہمارے یہاں بھی دیکھیے نا، تو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ مجدد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت دی اور یہ اب ہمارے ذمے سونپ دی. اب جو بدعت تھے تو محمد بن عبد الوہاب نے کوشش کی، ہمارے یہاں بھی کوشش کرتے ہیں. تو ایک کئی دن ہونے کے بعد شیطان کام کرتا ہے اصل میں. جی سمجھ رہے ہیں نا جی. اس کے لیے چلیے. ہاں ان کو اصل میں نبوت تو 40 سال میں ملتی ہے، مگر ان کو زندان خانے میں ہی نبوت مل چکی تھی پہلے ہی، چونکہ زندان خانے میں انہوں نے کئی لوگوں کو مسلمان کیا. جی یہ صحیح آپ نے پوچھا. عام طور پر لوگ کہتے ہیں 40 میں نہیں، زندان خانے سے ان کے نبوت کے کام شروع ہو گئے تھے. پھر جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے وہ صحیح نہیں کہا. اب آئندہ ذرا خواب کی تعبیر بھی رہے گی تو اس میں کچھ معلومات بھی ملے گی انشاءاللہ. تو ہم عجلت نہیں کریں گے کیونکہ عجلت میں پھر حق رہ جائے گا. تو زندان خانہ اور آئندہ پھر خواب ہیں، تو اس سلسلے میں بقیہ جو معلومات آپ کو دینا ہے وہ انشاءاللہ. جی ہاں یہ اصل میں کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. یہ اسٹڈی جو اسلام جو ہے نا اور فطرت انسانی، چونکہ اب اتنی بہاریں ہم نے دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہیں، کہ دستور یہ تھا، میں آج تک دیکھ رہا ہوں پرانے مکانات کو، تو ہمیشہ 3 5 7 دوسرا قبلہ رخ، یہاں تک کہ مندر بھی قبلہ رخ. لیکن اب مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، ہمارے پرانے مکانات قبلہ رخ، اب جب نئے مکانات بناتے ہیں تو اسلامی سوچ سمجھ سے دور ہو گئے. ہمیشہ آپ کیا دروازے آپ کو 4 ملیں گے. تو اس ناطے سے میں نے کہا کہ شروع سے فطرت انسانی چل رہی ہے. طاق کیا 3، آپ مسجد کے دروازے 3، مندر کے دروازے 3، یہی ملیں گے 3، اور گھر جو ملے گا قبلہ. لیکن آج مسجد بھی قبلہ رخ نہیں بن رہی ہے، پتہ نہیں. تو یہ اس وجہ سے میں نے کہا تو وہ یا 3 یا کیا 5. لیکن اب کتنے اصحاب کہف بھی دیکھیے نا، صابیتن اور سامنتن، تو ایک ترتیب. لیکن اب وہ چیز نہیں ہے، اب وہ چیز ختم ہو گئی. اب آپ کو 4 دروازے بھی ملیں گے. تو ہم اس پر کہ طاق 3 کا دیکھیے فرض نماز ہم پڑھتے ہیں، مغرب میں کیا ہو جاتی ہے نا طاق. کیوں؟ فطرت انسانی، اصول ربانی. اور نفل نماز کس میں طاق ہوتی ہے؟ وتر میں. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ وتر کی نماز میں نے ادا کی. چلیے آپ کے سوال سے ایک اور سوال، تو میں نفل پڑھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا بندے خدا، مغرب کی نماز تو نے پڑھ لی 3، تو عشاء پڑھ سکتے کہ نہیں؟ بس تو پھر جب مغرب کی نماز کو آپ نے طاق کر دیا فرض کو، تو عشاء پڑھتے ہیں. تو آپ نے سنت نماز کو طاق کر دیا، تو پھر پڑھیں، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، طاق ہی رہے گی. تو یعنی اگر انسان سوچے تو کیسے کیسے جوابات ملتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ نے جو سوال کیا وہ میں نے اس وجہ سے کہا کہ پہلے جو ہے فطرت ربانی، قدرت الہی اور فطرت انسانی سے صحیح نہج پر ہم چل رہے تھے. لیکن آج افسوس ہے کہ مسجدوں میں داخل ہونے کے بعد قبلہ تلاش کرتے ہیں. کیا کس کی کمزوری کہا جائے گا؟ کیا کہہ سکتے ہیں؟ مکان میں داخل ہوتے ہیں، اچھا عمدہ فلیٹ لیتے ہیں، بیچارے کو پتہ ہی نہیں قبلہ رخ نہیں ہوتا ہے. کیا بس اللہ رحم کرے مسلمانوں پر. کیا ہاں یہ ہاں اصل میں نہیں، وہ یہ گرامر سے تعلق ہے. چونکہ کچھ لوگ گرامر پر محنت کریں گے. فا بھی بات کے لیے آتا ہے، ثم بھی بات کے لیے آتا ہے. تو وہ آپ دونوں کو دیکھیں، کمپیئر کریں تو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو فا کس کے لیے آتا ہے؟ فوری. انہوں نے دعا کی، فوراً قبول ہوئی. اور ثم بات کے لیے آتا ہے. اب کیا ہے آئندہ کہ پھر انہوں نے جیل میں ڈالا تو فوراً وہاں سے اٹھا کے جیل میں نہیں ڈالا. ہاں کچھ دن لگے، مگر دعا قبول ہو چکی تھی. اب جتنے دن رہے زلیخا کے مکان میں، اس نے کبھی نہیں بولی ہے تلک، اور انہوں نے کبھی خواہش ظاہر نہیں کی. کیوں؟ دعا قبول ہوئی نہیں. تو دوسرے دن بھی آتے تھے، وہ بھی عاشق ہو گئی تھی نا کسی بہانے سے کہ ہم آپ کو ہدیہ لائے ہیں. یہ سمجھ گئے نا؟ اچھا سوال کیے. تو فا میں اور ثم میں یہ فرق ہے. اب ترجمہ سب کرتے ہیں پس، لیکن فرق ہے. تو قرآن فہمی کے لیے آپ کو کام آئے گا. اس لیے میں کچھ نکات بتاتا ہوں، بار بار بتاتے رہوں گا انشاءاللہ. کوشش کرتے ہیں ہم. جی چلیے. جی ہاں لولا، اصل میں یہ لولا کی شرط پہلے آتی ہے. تو برہان میں نے کہا نا کہ برہان تو دیکھ چکے تھے پہلے. نہیں اس کی تو میں نے نفی کر دیا نا اس وقت نشانی سے. لوگوں نے کہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام پہنچے، آیتیں توریت کی لکھی ہوئی ملی، میں نے تو اس کی نفی کر دیا نا.
برہان تو وہ دیکھ چکے تھے پہلے، اب کون سی برہان تو ان کے پاس تھے براہین. جی یہ دیکھیے آپ تفسیروں کو 3 تفسیروں سے کچھ نہیں ہوگا. جی